کے حوالے سے، جیسے کہ آیت کریمہ بھی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ دیکھیں ہر وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہو، اللہ رب العزت کو محبوب ہو، کیونکہ اسی تک پہنچنے کے لیے آپ نے وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ نماز اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے؟ اللہ وہ اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ دعا اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہے یا نہیں؟ وہ اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اور اسی طرح عبادات وغیرہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے یا نہیں؟ اب سوال یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے محبوب ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہے یا نہیں ہے؟ یہ اولیاء الہی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزاری، یہ اللہ رب العزت کو محبوب ہیں یا نہیں ہے؟ اگر ہیں تو جس طرح نماز، روزہ، عبادات جو ہے اللہ رب العزت تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، اسی طرح یہ ذوات مقدسہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر گزاری، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور وہ بھی وسیلہ قرار پا سکتی ہیں۔ تو لہٰذا جس چیز سے منع کیا جانا چاہیے وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ رب العزت کی جانب توجہ کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور کی جانب کو لے جانے کا باعث بن جائیں۔ اولیاء الہی جو ہے ان چیزوں میں شمار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کا مقام جو ہے ایسا نہیں کہ جو آپ کو جو ہے غیر اللہ کی جانب جو ہے وہ متوجہ کرا دے، بلکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے روزمرہ زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی نیک آدمی اگر ہمارے سامنے آئے، ہم کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر تو خدا یاد آتا ہے۔ تو جب ان کا مقام انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہے، تو آپ ان کے مزار کے اوپر اگر چلے جاتے ہیں، ان کے مرقد روزے کے اوپر اگر چلے جاتے ہیں، تو کون سا ایسا بندہ ہوگا کہ جو غیر اللہ کی جانب متوجہ ہو جائے؟ ٹھیک ہے، ان کو جو یہ مقام ملا ہے، ان کو جو یہ مرتبہ ملا ہے اللہ رب العزت کی اطاعت کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے یہاں روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ جب آپ ان کے قبور کی یا ان کے مزار کی زیارت کے لیے جب آپ چلے جائیں نا، تو سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی تکبیر بلند کریں، پھر اس کے بعد ان کو سلام کریں۔ تو یہ تسبیح جس کو آپ کہتے ہیں، تسبیح حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو اللہ رب العزت کی تقدیس کا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر کا اور اس کی تسبیح پڑھنے کا حکم ہے، پھر اس کے بعد آپ ان کی خدمت میں سلام پیش کر لیں۔ تو اس سے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے در کے اوپر آنے کے بعد، جن کے مزارات کی جانب انسان جب آ جائیں تو انسان اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو۔ اگر یہاں پر پھر بھی خدا نخواستہ بعض افراد اگر ایسے ہوں کہ جو غلط اعمال انجام دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسے غیر جنس کے حوالے سے تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے کام اگر انجام دینا شروع کر دیں تو یہ عمل غلط ہے۔ اس عمل کی مخالفت ہونی چاہیے، اس عمل کی حوصلہ نہیں کہ آپ جو ہے باقاعدہ اولیاء الہی کی جانب، مومنین کے جانے کی جو ہے ممانعت کے حوالے سے جو ہے وہ بیان دینا۔ بات واضح ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب۔